جی عرفان بھائی مائک انمیوٹ کر لیں. اہلن. السلام علیکم عامر بھائی، شیخ صاحب کیا حال ہے؟ السلام. اچھا، ٹھیک میرا ایک ٹھاک ہے. سوال ہے عامر بھائی سے ہے، کیونکہ اس کا بہتر جواب عامر بھائی دے سکتے ہیں کہ اسلام میں یہ جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسکول آف تھاٹس، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت کیا محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہم گروپ بندی کرتے ہیں یا کسی خاص ایک سیٹ اپ کے ساتھ نتھی ہو کے اسلام پہ چلتے ہیں؟ اس کے بغیر کیا چلا جا سکتا ہے یا اس میں رہے تو زیادہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہو گیا میرے پیارے بھائی. میرے پیارے بھائی نے بڑا اچھا سوال پوچھا جی. اسلام میں اسکول آف تھاٹ، پہلے تو میں یہ چیز کر دوں، اسلام میں کسی جگہ پر بھی اسکول آف تھاٹ کا تصور ہی نہیں ہے. تھینک یو. یہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یہ اسکول آف میٹرک ہے، یہ اسکول آف پی ایچ ڈی ہے، یہ اسکول آف ڈاکٹریٹ ہے. کسی جگہ پر بھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اسلام میں صرف اور صرف قرآن اور بس، قرآن اور سننا بس. چیپٹر کلوز. جس کسی نے بھی اپنے اسکول کی بنیاد رکھنی ہے اور وہ اسکول یہی ہے قرآن بس. یہ جو اسکول آف تھاٹ کے ذریعے دکانداریوں کی بنیاد رکھی گئی ہے نا، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے اڈے تیار کر لیے گئے ہیں کہ جی ہماری مسجد جو ہے نا یہ اس اسکول آف تھاٹ کی مسجد ہے، یہ اس اسکول آف تھاٹ کا مسلح ہے. ان کو چھوڑیں. انہوں نے تو سلطنت عثمانیہ کے زمانے جو ہے وہ کعبے کے اندر 10 10 12 12 مسلح ڈالے ہوئے تھے اسکول آف تھاٹ کا بہانہ کر کے. ہمیں ایسے اسکول آف مادر کے ساتھ نہیں چاہیے، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے اسلام کے اندر، ایک ہی. کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس کہانی ختم. چونکہ چنانچہ مگرچہ مگاچے اگرچہ اگاچے، یہ فلانا اسکول، یہ فلانا اسکول، یہ فلانا لامہ اس کی تحت فلانا کچھ ہے جی. یہ شیخ صاحب یہ کچھ دن پہلے میں نے مفتی بوزنے کو دیکھا، کہتا ہے جی وہ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد کی ڈیفینیشن یہ ہے جس نے ہزاروں کتابیں اور ہزاروں علوم پڑھے ہوں. کہتے ہیں جی مجتہد کی ڈیفینیشن یہ ہے. اور امام ابو حنیفہ کے زمانے، امام حنیفہ کو مجتہد مانتے ہیں نا متفقہ، تو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں مجھے ہزاروں نہیں 500 کتابوں کے نام بتا دو جو اسلام کے موضوع پر لکھی ہوں. 500 کتابوں کے ڈرامے بازی، رنگ بازی. تو میرے پیارے عرفان بھائی، میرے بہت پیارے بھائی، اسلام میں دیر از نو اسکول آف تھاٹ، اونلی ون اسکول محمد رسول اللہ والذین معہ. کہانی ختم. اور ایک ہی تھاٹ، ایک ہی اسکول، ایک ہی اسکول، ایک ہی تھاٹ. دیٹس اٹ. ہاں بالکل بالکل. ہر چیز ایک ہی استاد ہے، ہر چیز وحدت پہ، ہر جی چیز وحدت پہ. ایگزیکٹلی. ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، اللہ بھی ایک، قرآن بھی، کعبہ بھی، اسلام ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ایک ہی اسکول ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک پرنسپل اللہ ہے، ایک ہی ٹیچر اللہ کا رسول ہے، ایک ہی کتاب قرآن ہے اور اسی کی امپلیمنٹیشن دی اینڈ. سارے اسٹوڈنٹس. اچھا اب سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ جو یہ فقہ یہ آ گئی ہے، اور بھائی یہ سیکنڈری ہے، یہ ڈیپینڈنٹ آرگیومنٹ ہے، ڈائریکٹ آرگیومنٹ نہیں ہے. ان کو قرآن اور سنہ کی روشنی میں پرکھا جائے گا. جو چیز قرآن اور سنہ پر پوری اترے گی اس کو مان لیں گے. تو یعنی مطلب یہ کہ اتھارٹی اسکول کا جو سلیبس ہے وہ قرآن اور سنہ ہے. دیٹس اٹ. یہ کہانی ہے بھائی. اتنی میری گزارش تھی. ہاں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ شیخ صاحب، چونکہ میرا یہ دلچسپی بھی ہے کہ میں اینٹی سیکٹیرینزم پر بات کرنا چاہتا بھی ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر نا بڑی شروبت کے ساتھ بات کی بھی جائے. ہونی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے نا. کیونکہ ختم نبوت کا کام وہ بندہ کر سکتا ہے. بالکل فرقہ بازی شرک ہے قرآن کے اندر. بالکل بالکل شرک. اچھا اور یہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اگر آپ دانستہ طور پر فرقہ واریت کا حصہ بن رہے ہیں یہ آپ کو خارج کر دیتی ہے، یاد رکھیں. ہاں آپ کی جہالت کی وجہ سے آپ فرقہ کر رہے ہیں، زیادہ بات ہے. اب یہ مفتی بوزنا اتنا بڑا جاہل ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں. یہ عیسائیت، یہودیت اور ہندو مت کو فرقہ بنا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے. مگر یہ کس طرف عوام کو لگا رہا ہے. ذلوا واذلوا وقد اذلوا. ٹھیک ہے نا. یہ وہ مفتی بن چکے ہیں جو مسلم شریف میں آیا ہے کتاب الفتن کے اندر کہ آخری علماء آئیں گے جہالت کی بنیاد کے اوپر علماء کو فتوا دیں گے، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. صرف قادیانیت کے بغض کے اندر اس بندے نے فرقے کو ہی پکڑ کے تیا پانچا کر دیا ہے. سر میں بات کروں گا انشاءاللہ. واپس آتے ہیں. بات یہ ہے اب یہ اسکول آف تھاٹ جو بن چکے ہوئے ہیں، میں کیوں ان اسکول آف تھاٹس کی نفی کر کے اسلام کی طرف رجوع کی بات کر رہا ہوں. ایک تو قرآن میں کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اتھارٹی. اور رجوع مصدر مرجع ماخذ مشتق اور پورا کا پورا منبع علمی جو ہے وہ سارا کا سارا قرآن اور سنہ ہے اور اللہ کے رسول ہے. اب ہوتا کیا ہے، کیوں میں اسکول آف تھاٹ کو ہلکا سا بھی برداشت کرنے نہ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پنپ بھی نہ دیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آگے چل کر شدت اور انتشار اور افتراق کا باعث بنتا. آج اگر آپ ان چیزوں کو دروازہ کھول دو گے نا کہ نہیں جی نہیں یہ اسکول آف تھاٹ یہ وہ فلانٹم کا نا، اور آگے چل کر یہ شدت پکڑ کر فرقوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنا میچورٹی ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ
آپ اختلاف کو، فروعی اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی رہنے دیں، اس کو ذاتی انا اور بغض کا مسئلہ نہ بنائیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ علماء کی اینک سے مسائل کو دیکھیں، مگر جب آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرا کافر ہے، دوسرا غلط ہے، یا دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، یہ امام رفع الیدین کر رہا ہے، میں رفع الیدین نہیں کرتا، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، امام جو ہے وہ رفع الیدین کر رہا ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، یا آمین کہہ رہا ہے، میں سورہ فاتحہ یہ کہہ رہا ہے، سر ننگا ہے، جناب اس طریقے کی مسجد ہے، اس طریقے کی نہیں ہے. ان چیزوں سے امت مسلمہ میں معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھوٹ پڑتی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں نفرت اور حقارت پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے لا تعلقی کی فضا قائم ہوتی ہے، اور یہ چیزیں پھر کفر کو آپ پر غلبہ پانے کے لیے ایک وجہ بنتی. یہی وجہ ہے کہ جب امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا تو وہابی جو ہیں یا سنی ممالک جو ہیں وہ خاموشی سادے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ بڑے لیول کی بات آپ سمجھیں. کیوں جی؟ او جی شیعہ نے جی مارو مارو شیعہ نو مارو، ساڈا کی تعلق ہے، مارو مارو. وہ عرب پر حملہ کر دیں گے، شیعہ بیٹھا ہوگا، شیعہ کہے گا بھاڑ میں جائے، جنتا اپنا کام بنتا، گونگے بہروں کی نگری کون کسی کی سنتا، جائیں گے گھنٹہ، جائیں گے گھر، کہانی ختم، بابی مکاؤ. ٹھیک ہے جی. بریلویوں کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، دیوبندی خاموش ہوتے ہیں، دیوبندیوں لوگ مر رہے ہوتے ہیں، وہابی خاموش ہوتے ہیں، وہابیوں کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، شیعہ ٹھٹھا اڑا لیتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ کس نے یہ چیز پیدا کی؟ آپ کے اسی اسکول آف تھاٹ نے، آپ کے اسی دم چھلوں نے. معذرت کے ساتھ اس چیز کو ختم کریں، خدا را اس چیز کو ختم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی فضا دوبارہ قائم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کو گلے ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغیر یہ سابقے لاحقے ملائے ایک دوسرے کو صرف اور صرف مسلمان کہیں. موت پڑتی ہے اگر اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ دیا. قرآن نے جب، مجھے افسوس ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں جی اے نیا فرقہ نکل آیا ہے، نیا فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اور بیوقوف ہو، قرآن جب تمہارا نام مسلمان رکھتا ہے اس سے زیادتی جو کرتا ہے وہ ہے کہ فرقہ پرست کے اور دوسرا ہے. مسلمان کہنے سے بات نہیں بنتی. اللہ کو یہ علم نہیں تھا، رسول کو یہ علم نہیں تھا کہ آگے آنے والے میں ضرورت پڑے گی، کیوں کہا رہا آپ کو مسلمان؟ جو کیا خدا کا بات، جان چھڑاؤ ان ٹکے ٹکے کے فرقہ پرست فتوا پرست ملاؤں سے. انجینئرنگ پڑھتے ہو، آئی ٹی پڑھتے ہو، فائنانس پڑھتے ہو، میتھس پڑھتے ہو، سائنس پڑھتے ہو، اسپیشلائزیشن کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، ای کامرس کرتے ہو، ہاں جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھتے ہو، آن لائن بزنس پڑھتے ہو، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے. اے جی مولوی صاحب بتائیں گے سارا کچھ، تو ٹھیک ہے. پھر جب مولوی صاحب پڑھائیں گے تو مولوی صاحب پہ ڈنڈا بھی دیں گے اپنے طریقے، وہ بھی برداشت کرنا معذرت کے ساتھ. میری یہ گزارش تھی، میرے دل کا دکھ تھا جو میں نے رکھا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات سے دکھ پہنچا ہو، مگر میں جڑ سے پکڑنا چاہتا ہوں. روٹ کاز انالیسس کریں اپنے معاشروں کا، خدا را روٹ کاز انالیسس. یہ بات صرف ایک گلی کی مسجد کی نہیں ہے، یہ ملکوں پر پھیلا ہوا جو ایک زنگ ہے، ناسور ہے ہمارے معاشروں کے اندر.